دنیا کا کوئی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی کاغذات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی شادی کے لیے، مطلب جو بھی آپ کا حاجت ہیں ان کے لیے آپ پڑھ سکتے ہو۔ جو بھی آپ کا مطلب ہے اپنے مطلب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے اور تمام مقاصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور ساتھ ساتھ ایک عظیم اور بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک دعا ہے، قرآنی دعا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے اور نماز میں بھی ہے۔ شاہد آپ لوگ کو اچانک اور ایک دم سے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کون سی دعا ہے، لیکن جب میں عمرے پہ گیا اور بیت اللہ گیا تو بیت اللہ کے طواف میں اور چکر میں صرف ایک ہی دعا میں نے پڑھی ہے، اور وہ دعا آپ لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی کاغذات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی شادی کے لیے، مطلب جو بھی آپ کا حاجت ہیں ان کے لیے آپ پڑھ سکتے ہو۔ جو بھی آپ کا مطلب ہے اپنے مطلب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے اور تمام مقاصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور ساتھ ساتھ ایک عظیم اور بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت بھی اس میں ایڈ ہے، ضروری ہے، لازم ملزوم ہے۔ جس طرح کہ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کا نماز ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہے اور بغیر وضو کے آپ نماز پڑھو گے تو آپ کا نماز ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنی چاہیے۔ تو اس ہی طرح میرے بھائی نماز میں اور قرآن مجید میں ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، عطا کر ہمیں، فی الدنیا، دنیا کے اندر، حسنہ، نیکی۔ اب یہ نیکی آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کار بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، دنیا جہان کا کوئی بھی حاجت ہے آپ کا، تو یہاں پر آپ جو ہے نا دل اور دماغ میں لائیں۔ اب بیوی ہے، ناراض ہے، مائے کی چلی گئی ہیں یا نافرمان ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ جب آپ بولو نا تو اپنے ذہن میں یہ لاؤ، اے اللہ یہ میرے بیوی میرے فرمان بردار بنائے، میرے ماں باپ کے فرمان بردار بنائیں، یا کوئی بھی آپ کا حاجت ہے، یا اللہ مجھے بائک چاہیے، حسنہ مجھے دنیا میں بائک چاہیے، حسنہ مجھے دنیا میں گھر چاہیے، حسنہ مجھے دنیا میں اولاد چاہیے، حسنہ دنیا میں مجھے پیسے چاہیے، حسنہ مجھے دنیا میں فلان جاب ہے، سب سے اچھا ہے وہ چاہیے، حسنہ فلان کی طرح میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، اس میں مجھے سکسیسفلی کامیابی یہ چاہیے۔ بس جو آپ کے مائنڈ میں جو ذہن میں آئے گا وہ اللہ جل شانہ عطا کرے گا۔ وفی الآخرت، اور آخرت کے اندر، حسنہ، نیکی۔ تو آخرت کے اندر کیا چاہیے آپ کو؟ آخرت کے اندر سب سے پہلے اگر میرے مانو نا تو آپ یہ کہو، یا اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ٹھیک ہے؟ حسنہ کوئی بھی چیز آپ مانگ سکتے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ تو میرے بھائی ایسی دعا ہے کہ تجربہ شدہ ہے۔ بیت اللہ میں جب میں طواف کر رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے یہی دعا پڑھی، اور میں نے بھی کتاب دیکھا،
نیٹ پہ سرچ کیا، بڑے بڑے علماء کا میں نے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی دعا یہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک لفظ آپ لوگوں نے اضافی ایڈ کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ شروع میں آپ لوگوں نے اللہم یہ ایڈ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کو اگر آپ روزانہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک ہمارے بھائی تھا، پڑوسی تھا، وہ بہت پریشان ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ، کیونکہ بازار میں سبزی کا ریڑھی لگاتا تھا، کبھی فروٹ کا لگاتا تھا، یا کبھی دونوں اکٹھے، ایک طرف سیب وغیرہ اور دوسری طرف پالک، اس طرح جو ہے نا ساگ وغیرہ۔ تو بہت کم قیمت میں، بہت کم مقدار میں وہ کیا کرتا تھا کہ سبزی یا فروٹ جتنا ان کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ لاتا تھا، لیکن ان کی جو بچت ہوتی تھی نا، ان کے ڈبل ٹرپل ان کا خرچہ تھا۔ انتہائی پریشان، انتہائی۔ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی اس طرح مشکلات میں گیر رکھا ہوا ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہوں؟ اس نے کہا الحمدللہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ، اور صبح نماز میرا دل چاہے یا نہ چاہے وہ میں پڑھتا ہوں، وہ مجبوری ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کیونکہ صبح سویرے سبزی منڈی جانا ہوتا ہے، ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں جو ہے نا سبزی منڈی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس طرح کر لیں کہ جب آپ صبح نماز پڑھ لیں، کیونکہ ہر کسی کا ٹائم آپ دیکھیں کہ کس وقت یہ فارغ ہوتا ہے، اس حساب سے آپ کو وظیفہ دینا چاہیے۔ اب یہ وظیفہ میں نے ان کو دیا، اور میں نے کہا کہ آپ صبح جب آپ نماز پڑھ لو نا، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہونا چاہیے یا تسبیح ہونا چاہیے، یا اس طرح جو ہے نا اگر آپ تعداد کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ پڑھیں۔ اول اور آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہو جو آپ کے لیے آسان ہو، اور درمیان میں ایک تسبیح 100 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا دعا، اور حسنہ کی جگہ آپ اللہ کو یہ بتاؤ، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے باتیں کرو کہ اے اللہ مجھے پیسے چاہیے، اور بہت زیادہ چاہیے، اتنا چاہیے کہ میں سنبھال نہ سکوں، کیونکہ آج کے دور میں اس دنیا میں لوگوں نے پیسے کا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو حقیقی رب ہے، خدا ہے، ان کو لوگوں نے جو ہے نا چھوڑ دیا۔ تو بھائی کو میں نے یہ کہا، اور آخرت میں بھی جو ہے نا میں نے کہا کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو لیکن اللہ کا رضا چاہیے، آپ یہ سوال کرو کہ اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی اس نے یہ عمل کیا۔ میرے بھائی کچھ دن کا عرصہ گزرا، اور میں نے دیکھا تو جس دکان کے سامنے وہ ریڑھی لگاتا تھا، وہی دکان اس نے کرائے پہ لیا، اور مکمل طور پر اتنا سامان سے بھر دیا، اور اتنا رش تھا کہ 2 اور ملازم ان کو رکھنے پڑے۔ تو یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ ایک ایسی دعا ہے میرے بھائی، میرا خود کا تجربہ ہے اس پہ۔ اور آپ صبح نماز کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بھی اپنی مرضی کا ٹائم مقرر کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 5 نمازوں میں
کوئی بھی ایک نماز ہو ان کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، نماز کے فوراً بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔